زہران ممدانی کون ہیں؟ کیا وہ یہودیوں سے بھرے نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر بننے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا ممدانی نیتن یاہو کو گرفتار کریں گے؟ وہ نریندر مودی سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ انہیں دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں؟ کیا ممدانی کی کامیابی امریکہ میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بغاوت ہے؟ اگر ممدانی کمیونسٹ نہیں ہیں تو انہیں کمیونسٹ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیا ممدانی کے روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے نے ووٹرز کے دل جیتے؟ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ امریکہ میں سب سے زیادہ یہودی آبادی والے شہر نیو یارک کے ڈیموکریٹس نے اسرائیل پر اعلانیہ تنقید کرنے والے زہران ممدانی کو میئر کے عہدے کے لیے اپنے امیدوار کے طور پر نامزد کر دیا ہے۔ اس پیش رفت سے نیو یارک کی یہودی برادری میں کچھ افراد کو تشویش تو ہوئی ہے، لیکن اس سے پارٹی کے سب سے وفادار ایک ووٹنگ گروپ کی ترجیحات میں بھی بڑی تبدیلی کا اشارہ ملا ہے۔ بااثر سیاستدان اور سابق گورنر اینڈریو کومو کے خلاف 33 سالہ جمہوریت پسند سوشلسٹ زہران ممدانی کی حیرت انگیز طور پر مضبوط کارکردگی واضح کرتی ہے کہ اسرائیل کے خلاف موقف اختیار کرنا اب ڈیموکریٹک پرائمری میں نااہلی کا سبب نہیں ہوا کرے گا۔ ریاستی اسمبلی کے رکن زہران ممدانی نے اسرائیل کے یہودی ریاست کے طور پر وجود کے حق کی حمایت اور عالمی انتفاضہ کی اصطلاح کی مذمت کرنے سے انکار کیا تھا۔ انہوں نے بائیکاٹ اور دیگر طریقوں سے اسرائیل پر معاشی دباؤ ڈالنے کی منظم کوششوں کی بھی حمایت کی تھی۔ انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ اگر وہ میئر منتخب ہو گئے اور نیتن یاہو نیو یارک آئے تو وہ انہیں گرفتار کروا دیں گے۔ ممدانی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے بھی سخت ناقد ہیں اور انہیں ایک مسلمان مخالف انتہا پسند جنونی قرار دیتے ہیں۔ اس سب کے باوجود انہوں نے اسرائیل سے باہر سب سے زیادہ یہودی آبادی والے شہر میں شاندار سیاسی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس وقت انہیں بہت سے یہودی ووٹرز کی حمایت بھی حاصل ہے۔ در حقیقت زہران ممدانی کی کامیابی بہت سے امریکی یہودیوں کے نظریات میں تبدیلی کی عکاسی کرتی ہے۔ یہودیوں سمیت بہت سے ڈیموکریٹک ووٹرز نے جنگ میں اسرائیل کے طرز عمل پر مایوسی کا اظہار کیا اور وہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو پر شدید تنقید کر رہے ہیں۔ زہران ممدانی نے الیکشن کے لیے نامزدگی کے ابتدائی مرحلے میں فتح کے بعد اپنی تقریر میں کہا ہے کہ وہ اپنے نظریات نہیں بدلیں گے۔ یہ خاص طور پر نوجوان ترقی پسند ووٹرز کے سامنے ایک نئی حقیقت ہے کہ بہت سے افراد نے اس مقبول عام تصور کو مسترد کر دیا ہے کہ اسرائیل مخالف جذبات لازمی طور پر یہود دشمنی کی علامت ہی ہوتے ہیں۔ حالانکہ گزشتہ برس نیو یارک میں نصف سے زیادہ نفرت انگیز جرائم کا نشانہ یہودی بنے تھے۔ نیو یارک کے یہودی مذہبی علماء کا خیال ہے کہ نومبر کے عام انتخابات میں زہران ممدانی کو میئر ایرک ایڈمز کے مقابلے میں شکست ہو جائے گی۔ ایرک ایڈمز آزاد امیدوار کے طور پر انتخاب لڑ رہے ہیں، لیکن سیاسی حکمت عملی کے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ شہر میں دیرینہ یہودی اثر و رسوخ میں کمی واقع ہوئی ہے۔ امریکی سیاسی ماہرین کے مطابق زہران ممدانی کی جیت یہودی نیو یارک کا خاتمہ ہے اور جو کچھ یہاں ہوا وہ ملک بھر کے شہروں میں ہونے کا امکان ہے۔ دراصل زہران ممدانی ایک سوشلسٹ ایجنڈے کے ساتھ میدان سیاست میں اترے ہیں اور وہ شہر کو سستا رکھنے کے بارے میں زیادہ فکر مند ہیں، اسی لیے وہ یہودی ووٹرز میں بھی بے انتہا مقبول ہو چکے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے متعدد مرتبہ یہود دشمنی کے خلاف لڑنے کا عزم بھی ظاہر کیا ہے، لیکن محض مسلمان ہونے کے باعث ان کے بارے میں یہود دشمن ہونے کا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ دراصل ممدانی انسانی حقوق کے غیر مشروط حامی ہیں اور وہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ اور اس پر پابندیاں عائد کرنے کے مطالبوں پر مبنی مہمات کا حصہ بھی رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک سٹی کی میئرشپ کے لیے مسلمان امیدوار زہران ممدانی کو دھمکی دی ہے۔ فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر زہران ممدانی میئر بنے تو نیو یارک کو وفاقی فنڈز نہیں دیے جائیں گے۔
صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ زہران ممدانی کمیونسٹ ہے، اگر وہ جیتا تو نیو یارک کے لیے بہت برا ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ممدانی 100% کمیونسٹ ہے اور پاگل بھی ہے، لیکن ممدانی نے صدر ٹرمپ کی دھمکی کو ہنسی میں ٹال دیا ہے۔ ممدانی کا کہنا ہے کہ وہ کمیونسٹ نہیں ہیں اور صدر کی تنقید کے لیے وہ پہلے سے ذہنی طور پر تیار تھے۔ ان کا ماننا ہے کہ نیو یارک ایک ایسا شہر ہے جہاں 1/4 آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے اور 5 لاکھ بچے نیو یارک میں بھوکے سوتے ہیں، اور اسی حقیقت کو بدلنے کا عزم انہوں نے اپنے منشور میں ظاہر کیا ہے۔ زہران ممدانی کی 2025 کے نیو یارک میئرل پرائمری میں فتح صرف مسلم ووٹ کی بنیاد پر نہیں ہوئی ہے۔ نیو یارک کی آبادی میں مسلمان تو صرف 10 سے 12% کے درمیان ہیں، اور وہ بھی مختلف مسالک اور ضمنی شناختوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور اگر یہ پوری برادری مل کر بھی انہیں ووٹ دیتی تب بھی وہ فرسٹ چوائس ووٹ حاصل نہ کر پاتے۔ نیو یارک سٹی کے ڈیموکریٹک میئر پرائمری کے الیکشنز میں زہران ممدانی نے 4,32,305 ووٹ حاصل کیے، جبکہ اینڈریو کومو نے 3,61,840 ووٹ حاصل کیے۔ اس طرح ممدانی کو کومو کے مقابلے میں 70,000 سے زائد ووٹ کی برتری حاصل ہوئی، جو اربن ڈیموکریٹک ووٹرز کے رجحان میں ترقی پسندی اور جنگ مخالف ہونے کا واضح اشارہ ہے۔ دراصل زہران ممدانی کی مہم امریکی سیاست میں اخلاقی اور سیاسی بغاوت کا پہلا کامیاب اور کھل کے ایک اظہار ہے، جس میں بائیں بازو سے وابستہ یوتھ کی ایک بڑی مگر خاموش کلاس شامل ہے، جو طویل عرصے سے ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر دبی ہوئی تھی۔ خاص طور پر اسرائیل اور غزہ سے متعلق امریکن خارجہ پالیسی کے تناظر میں اس یوتھ نے امریکی یونیورسٹیز میں غزہ کی حمایت کرنے پر اسٹوڈنٹس کے خلاف پولیس کی ظالمانہ کارروائیاں دیکھیں، اور آخر یوتھ کا غصہ تو نکلنا تھا، سو الیکشن اس غصے کے اظہار کے لیے بہترین موقع ہوتے ہیں۔ اور پھر سوشلسٹ ہونے کے ناطے ممدانی نے رہائش اور صحت جیسے عوامی مسائل پر بائیں بازو کی مقبول سیاست کو غزہ کی جنگ کو اس کے اصل نام سے پکارنے کی جرت کے ساتھ جوڑ دیا، اور یہی وہ بات تھی جس نے انہیں باقی امیدواروں سے ممتاز کر دیا۔ خود ممدانی نے کہا ہے، جب میں نے فلسطینی انسانی حقوق کے حق میں آواز بلند کی تو یہ اس یقین کے تحت کیا کہ انصاف اگر سب کے لیے نہ ہو تو وہ انصاف نہیں رہتا۔ دراصل زہران ممدانی نے نیو یارکرز کے لیے سب سے زیادہ پرکشش نعرہ لگایا ہے، اور وہ ہے روٹی، کپڑا اور مکان۔ جی یہ جو بھٹو صاحب نے نعرہ لگایا تھا نا، یہی نعرہ ممدانی نے لگایا۔ یہ سوشلزم کا نعرہ ہے، روٹی، کپڑا اور مکان۔ سن 1975 کی امیتابھ بچن کی فلم دیوار سے لیا گیا ایک مشہور ڈائیلاگ بھی ممدانی کی تحریک کا ایک حصہ ہے، اور ان کا ایک مشہور سیاسی نعرہ بن چکا ہے۔ وہ نیو یارک کی عمارت کا اسی شہر کے غربا کی حالت سے موازنہ کرتے ہوئے اکثر پوچھتے ہیں، جس طرح امیتابھ فلم میں پوچھتے ہیں، آج میرے پاس بلڈنگیں ہیں، پراپرٹی ہے، بینک بیلنس ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ فلم دیوار میں تو ششی کپور امیتابھ کو جواب دیتے ہیں کہ میرے پاس ماں ہے، لیکن ممدانی ووٹرز کو کہتے ہیں میرے پاس آپ ہیں۔ بس ان کی اسی ادا نے، ان کے اسی طرز فکر نے نیو یارکرز کو ان کا گرویدہ بنا دیا ہے۔ ممدانی سن 1991 میں یوگینڈا کے دارالحکومت کمپالا میں پیدا ہوئے۔ وہ نیو یارک اسٹیٹ اسمبلی کے رکن بھی رہ چکے ہیں۔ ان کے والد محمود ممدانی سیاسیات کے ماہر پروفیسر ہیں، جبکہ ان کی والدہ میرا نائر بالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں فلم ساز ہیں۔ انہوں نے مانسون ویڈنگ اور دی نیم سیک جیسی اہم فلمز بنائی ہیں۔ زہران اپنے خاندان کے ساتھ جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں بھی رہے ہیں، لیکن جب وہ 7 برس کے تھے تو خاندان کے ساتھ ہی نیو یارک آ گئے۔ انہوں نے نیو یارک کے ایک ایسے علاقے میں پرورش پائی جو کہ ورکنگ کلاسز اور ثقافتی تنوع سے بھرپور علاقہ ہے۔ انہوں نے افریقن سٹڈیز میں گریجویشن کیا ہے۔ سن 2024 میں ان کی شادی شامی نژاد امریکن آرٹسٹ راما دواجی سے ہوئی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد زہران غریب خاندانوں کو قرض کی عدم ادائیگی کے باعث ان کے مکانات سے جبری بے دخلی سے بچانے کا کام کرتے رہے ہیں۔ زہران کی میئرشپ کی مہم بنیادی طور پر ایک سوشلسٹ نظریہ پیش کرتی ہے، جس میں انہوں نے شہر میں رہائش، نقل و حمل اور کھانے کی سہولیات کو زیادہ منصفانہ بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ زہران کے حامیوں میں نوجوان ووٹرز، تارکین وطن اور ترقی پسند طبقات شامل ہیں۔ شہر کے جیکسن ہائٹس جیسے محلوں میں
जहां जनूबी एशियाई, लैटिन अमेरिकन्स और मशरकी एशियाई कम्युनिटीज़ आबाद हैं, उनकी मुहिम एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रही है। उनके लिए काम करने वाले रज़ाकार अंग्रेज़ी के अलावा हिंदी, उर्दू, बंगला और हिस्पानवी ज़ुबानों में घर घर जाकर उनकी हिमायत में मुहिम चला रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स में पैगामात का तबादला हो रहा है। उनकी इंतखाबी मुहिम का दावा है कि उन्होंने न्यूयॉर्क शहर की तारीख का सबसे बड़ा फील्ड ऑपरेशन किया है, जो तकरीबन 40,000 रज़ाकारों पर मुश्तमिल है, और ये रज़ाकार 10 लाख से ज़्यादा घरों तक पहुँचे हैं। नाज़रीन, ये अमेरिका में क्या हो रहा है? क्या अमेरिकन अवाम में बेदारी की एक ऐसी लहर पैदा हो रही है जो दुनिया की ताकतवर तरीन एस्टैब्लिशमेंट को अंदरूने मुल्क ही चैलेंज कर रही है? क्या अमेरिका तब्दील हो रहा है? क्या ताकत का महवर अमरीकी अवाम है या अमरीकी इदारे? क्या सदर ट्रंप ममदानी को धमकियां देकर खुद को कमज़ोर साबित कर रहे हैं? इस सब के बारे में अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।